نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم انشاءاللہ قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر کے دروس کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم مختصر انداز سے قرآن مجید کے معنی و مفہوم کو سمجھاتے چلے جائیں اور اس طرح ایک عام قاری قرآن مجید کو بآسانی سمجھ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، جو رحمان اور بار بار رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ ان کا جن پر غصہ کیا گیا اور نہ ان کا جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ کی یہ کتاب اب کھل رہی ہے اور سورہ فاتحہ سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ قرآن مجید کی سورت کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورت اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے ایک خاص خزانے سے مجھے عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید کا ایک خلاصہ اس سورت میں ہمیں ملتا ہے۔ سورت کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے اور باقی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں ان بندوں کا تعارف کرایا ہے جو حقیقی معنوں میں اس کے فرما بردار ہیں۔ پھر یہ بات بھی درمیان میں سمجھائی ہے کہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان رابطے کی کیا شکل ہے۔ یہ تین بڑی اہم باتیں ہیں جو ہمیں شاید پورے قرآن مجید میں اسی صورت میں ہی ملیں گی۔ سورت کا آغاز الحمدللہ رب العالمین کے الفاظ سے ہوتا ہے۔ یہ الفاظ کیا ہیں؟ ہم انسانوں کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ اپنے اللہ سے کچھ اگر تعلق رکھنا ہے تو اس کے کچھ آداب ہیں، اور آداب کا تقاضا یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے پالنے والے کے حق میں کچھ اچھے کلمات کہے جائیں۔ یہ نہیں کہ فوراً اپنی ہی مدعا کو یا اپنی ہی بات کو یا اپنی ہی دعا کو مانگنا شروع کر دے۔ طریقہ بتایا ہے کہ اللہ سے مانگنے کے آداب کیا ہیں۔ ان آداب میں سب سے پہلی بات یہی انسان کو سمجھائی ہے کہ اللہ کی وہ نعمتیں جو انسان کو دستیاب ہیں، ان نعمتوں کو حقیقی معنوں میں سوچ کے، سمجھ کے اور ان کا اعتراف کر کے اپنے رب کے حضور ان کلمات کے ساتھ گویا ہو الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ اللہ کا اپنا ذاتی نام اللہ ہے اور رب اس کی صفت ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں اس ڈائٹی کو، اس ذات کو جو کسی چیز کو وجود بخشے، وجود بخشنے کے بعد اس کی ضروریات کو پورا کرے اور پھر اس کے بعد اس کو تکمیل تک پہنچائے۔ اللہ نے اپنے آپ کو رب اس لیے کہا ہے کہ وہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کو وجود بخشنے والا ہے، اور پھر اس کی ضروریات کو مہیا کر کے اس کو تکمیل تک بھی پہنچاتا ہے۔ اور یہ تکمیل صرف انسانوں کی نہیں، حیوانوں کی نہیں، بلکہ کائنات کی ایک ایک چیز کی تکمیل اور اس کی ضروریات کو مہیا کرنا، یہ ہے رب کا کام۔ اس لیے رب العالمین کے مقابلے میں کوئی رب اس دنیا میں نہیں ہے۔
الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان ہے، جو بار بار رحم کرنے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اللہ شدید العقاب ہے، بڑی سخت سزا دینے والا ہے، مگر اللہ نے اپنا تعارف پہلے یہی کرایا کہ الرحمن، میں بڑا مہربان ہوں، اتنا مہربان کہ 70 مائیں بھی مل کے اگر اپنے بچے سے پیار کرنا چاہیں تو ان سے بھی بڑھ کر میں اپنی طرف آنے والے اور جھکنے والے پر مہربان ہوتا ہوں۔ الرحیم، یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، بار بار رحم کرنے والا۔ انسان زیادتی کرے، اپنے اوپر ظلم کرے، اللہ کی نافرمانی کرتا رہے، مگر ان نافرمانیوں کے باوجود وہ بھی اگر مسلسل رب کے حضور آتا رہے تو اللہ کی ذات اس کو اپنی بارگاہ سے دھتکارتی نہیں، بلکہ رحم کھاتی ہے، اس پر مہربان ہوتی ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ روز جزا کا مالک ہے۔ یہ اس کی ملوکیت یا مالک ہونا، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ دنیا میں جو مہربانی میں کرتا ہوں، دنیا میں میں بار بار رحم کرتا ہوں، یہ بھی میری قوت ہے، میرے اختیار میں ہے، اور پھر انسانوں نے جب مر کے کل کو میرے سامنے حاضر ہونا ہے، وہاں پر بھی سب کچھ میرے اختیار میں ہوگا، میں ہی مالک ہوں گا، میں ہی بادشاہ ہوں گا، میرے ہی فیصلے اٹل ہوں گے، اور سب کو میرے حضور آنا ہے، اپنے اعمال کا بدلہ میرے حضور پانا ہے۔ اللہ نے اپنے بارے میں یہ مختصر سا تعارف کرایا ہے، مگر اس کا تفصیلی تعارف انشاءاللہ قرآن مجید کے اگلے صفحات میں آئے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندہ یہ کہتا ہے کہ مولا ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ عبادت کا مفہوم ہمارے دین میں محدود نہیں ہے، بلکہ لا محدود معنی ہے۔ عبادت سے مراد مسلمان کی زندگی کا ہر وہ لمحہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزر جائے، وہ عبادت ہے۔ اس اعتبار سے عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، مگر چونکہ ہر بندہ کچھ کہتا ہے، کچھ کرتا ہے، اور کچھ اپنے ہاتھوں سے آگے دیتا ہے، یہ کہنا، کرنا اور اپنے ہاتھوں سے آگے دینا، یہ بھی اللہ کی دین ہے کہ انسان اپنی زبان سے کچھ بولے تو اس کے بول وہی ہوں جو اللہ چاہتا ہے۔ انسان اپنے بدن سے کچھ کرے تو اس کا کرنا وہی ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ انسان اپنے ہاتھ سے کسی کو کچھ دینا چاہے تو اس کا دینا ویسا ہی ہو جیسے اللہ تعالی کا چاہنا ہے۔ اس کا نام ہے عبادت، جس کا اظہار ہم مسلمان اپنی 5 مرتبہ ادا کی گئی نمازوں میں کیا کرتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں اور کسی کے لیے نہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں، مشکلات میں، مصائب میں، بیماری میں، تکلیف میں، کوئی بھی ایسا لمحہ ہم انسانوں پر آتا ہے تو یہ اللہ کا بندہ، اللہ کو ماننے والا، اللہ کے حضور یہ کھل کے کہتا ہے کہ اللہ ایسے مواقع پر صرف میں تجھی سے مدد چاہتا ہوں اور کسی سے نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، مولا تو ہمیں سیدھا راہ دکھا۔ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے۔ اس دعا کو دیکھیے کہ اس دعا میں ہمیں اللہ نے بتایا ہے کہ مجھ سے مانگو تو کیا؟ صحت مانگو، مال مانگو، مرتبہ مانگو، جاہ مانگو، منصب مانگو؟ نہیں، سب سے اہم ترین چیز اگر اللہ سے مانگنے کی ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے۔ اس لیے کہ شاہراہ زندگی میں بہت سی پگڈنڈیاں ہیں، ہماری اس دنیا میں بے شمار نظریات ہیں، بے شمار قسم کے عقائد ہیں،
ان نظریات اور عقائد کے جھمیلوں میں ایک انسان کو جب اپنی راہ نظر نہیں آتی کہ میں کون سی راہ اپناؤں، تو اس کے پاس سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ وہ اپنے رب کے حضور یہ دعا کرے کہ مولا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں تو سیدھی راہ دکھا۔ اور راستہ بھی صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ یہ انعام یافتہ لوگ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی زندگیوں میں بڑی قربانیاں دی، اپنی مالی، جانی، ذاتی قربانیاں اللہ کے حضور دین کی خاطر پیش کی، اور ان قربانیوں کے بعد اللہ نے ان پر یہ انعام کیا کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ بڑی بہترین دوستی ہوگی، بہترین رفاقت نصیب ہوگی کل قیامت کو ایسے لوگوں کو جنہوں نے اس راستے کو اپنایا ہوگا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں مت دکھا جن پر غضب کیا گیا۔ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، اس لیے کہ یہود کو اللہ تعالی نے تورات عطا کی، علم بخشا، علم آ جانے کے بعد انہوں نے اس علم کے مطابق عمل نہیں کیا۔ علم ہونے کے بعد انسان اگر عمل نہ کرے تو اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اور جس کے پاس راہ ہی نہ ہو، علم ہی نہ ہو، تو وہ گمراہ ہوتا ہے۔ ولا الضالین، ایسے گمراہوں کا راستہ بھی ہمیں نہ دکھا۔ آمین۔ اللہ تو اس دعا کو قبول فرما۔ مسلمان اس سورت کو جب پڑھتا ہے تو اسی صورت میں سب وہ آداب، تقاضے اور ڈیمانڈز جو انسان کی ہو سکتی ہیں سبھی اللہ تعالی نے سکھا دی ہیں، اور پھر آخر میں یہ بات بھی سمجھائی ہے کہ جو دعا کر رہے ہو اس پر اب چلنے کی بھی ٹھانو۔ جو کچھ مانگا ہے میں اب دینے والا ہوں، اب اپنے آپ کو تیار بھی کر لو۔ ہم نے کیا مانگا؟ سیدھی راہ۔ وہ سیدھی راہ کہاں سے ملے گی؟ قرآن مجید کے آئندہ صفحات سیدھی راہ کا تعین کرتے ہیں اور ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ کون سی سیدھی راہ ہے اور کون سی غلط راہ۔ پھر اگلی سورت ہے البقرہ، قرآن مجید کی سب سے طویل سورت، مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ گائے کا ایک مخصوص واقعہ ہے جو قوم بنی اسرائیل میں پیش آیا، اس کی مناسبت سے اس سورت کا نام البقرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ الف لام میم۔ قرآن مجید کے یہ کلمات، مفسرین کرام نے ان کلمات کو حروف مقطعات کا نام دیا ہے، یعنی ایسے حروف جن کو ہم کاٹ کاٹ کے پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ان حروف پر کوئی زبر زیر پیش نہیں، اس لیے ان کو کاٹ کاٹ کے پڑھا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا باقاعدہ حصہ ہیں۔ قرآن ایک چیلنج کی کتاب ہے۔ عربوں کے ہاں یہ دستور تھا کہ وہ جب مجمع میں پبلک کے سامنے تقریر کیا کرتے تو اس موقع پر اس قسم کے الفاظ کو بول کے وہ پبلک کی توجہ اپنی طرف مبذول کرایا کرتے۔ ایک انداز تھا، قرآن مجید نے اس سے بہتر انداز اپنایا۔ الف لام میم، کیا مطلب ہے اس کا؟ قرآن مجید میں دو قسم کی آیات ہیں۔ پہلی قسم ان آیات کی ہے جن کو محکمات کہا جاتا ہے۔ یہ آیات بالکل واضح، متعین اور
معنی میں اور مفہوم میں آسان ہیں۔ اس کے مقابل میں دوسری آیات ہیں جن کو متشابہات کہا جاتا ہے۔ ان آیات کے معنی اور مفہوم کا تعین اگر ہم مسلمان کرنے لگیں تو شاید ہم اس پہ اتفاق نہ کریں۔ اس لیے ایسے کلمات یا ایسے الفاظ، ان کا معنی و مفہوم مفسرین کرام نے ہمیشہ اللہ کی طرف منسوب کیا ہے، اور یہ کہا ہے اللہ اعلم بمرادی، اللہ تعالیٰ ہی اس کے معنی و مفہوم کو جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے عظیم الشان کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ کتاب کا لفظ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو محض زبانی یادداشتوں کا مجموعہ مت سمجھا جائے، بلکہ یہ لکھی ہوئی بھی ہے، یہ باقاعدہ لکھی ہوئی ہے، اسی وجہ سے اس کا معنی و مفہوم مسخ نہیں ہو سکا۔ ذالک الکتاب، یہ بڑی عظیم الشان کتاب ہے۔ عربی زبان میں ذالک کا مطلب دور کے لیے ہوتا ہے، وہ، لیکن قرآن مجید کا یہ انداز ذالک سے مراد یہاں پر قرآن مجید کے مقام اور مرتبے کو بڑے اعلی انداز میں پیش کر رہا ہے، یعنی قرآن بڑے اعلی مرتبے کی کتاب ہے۔ ذالک لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی اس کے اللہ کے کلام ہونے میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، یا خدا نخواستہ ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ ہو سکتا ہے بعض کلمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ایڈ کر دیے ہوں، یا جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے قرآن مجید کے بعض کلمات اپنی طرف سے ایڈ کر دیے ہوں۔ نہیں، بلکہ خالصتاً شروع سے لے کر آخر تک، الحمد سے لے کر والناس تک، اس کا ایک ایک لفظ اللہ کا کلام ہے۔ اس میں کسی قسم کا شک کسی مسلمان کو یا کسی انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ ھدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ کتاب کو اتارنے کا مقصد یہی ہے کہ اس سے خدا خوفی جو رکھنے والے لوگ ہیں ان کو ہدایت دی جائے۔ ہدایت کے لیے تقوی کا ہونا بہت ضروری ہے، اور متقی کے لیے بھی ہدایت کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ یعنی یہ بات نہیں ہے کہ کوئی متقی انسان اور کہے میں تو ہدایت پر ہوں، نہیں، بلکہ ہدایت کے لیے تقوی کا ہونا بہت ضروری ہے، اور متقی کو بھی ہدایت کی ضرورت پڑتی ہے۔ متقی کون ہوتا ہے؟ جس کے دل میں خدا کا خوف ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کیا چیز ہے؟ اندیکھی چیزیں۔ کائنات میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو اللہ نے پیدا کیا اور جن پر یہ انسانی آنکھ رسائی نہیں کر سکتی، ان پر ایمان رکھنا یہ ایمان بالغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم نے نہیں دیکھی، فرشتے ہم نے نہیں دیکھے، ہوا ہم نے نہیں دیکھی، جن ہم انسان نہیں دیکھ پاتے، پہلے انسان جو ہم سے پہلے آئے ہم نے ان کو نہیں دیکھا، مستقبل میں پیش آنے والے حادثات واقعات ہم نہیں جانتے، قیامت، جنت، دوزخ، قبر، اس کے حالات، یہ سب غیب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان پر ایمان رکھنا انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے، انسان کو دین کے قریب کرتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ اندر تو ان کے یہ عقائد ہوتے ہیں کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ظاہری طور پر ان کے یہ اعمال ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے آگے جھکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور پھر جو کچھ ہم نے ان کو رزق کے طور پر عطا کر رکھا ہے وہ اسے خرچ کرتے ہیں۔ یہ الفاظ بھی قابل غور ہیں، رزقنا، ہم نے ان کو رزق کے طور پر دے رکھا ہے۔ اللہ نے کہا رزقنا، ہم نے، تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم انسانوں کے پاس جو کچھ بھی ہے، مال کی صورت میں، وقت کی صورت میں، قابلیت اور صلاحیت کی صورت میں، یہ سب اللہ کی دین ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، وہی اس کا مالک ہے۔ جب وہ اس کا مالک ہے تو مالک ہی بتائے گا کہ اس کو کس طرح حاصل کرنا ہے اور کس طرح آگے خرچ کرنا ہے۔ رزقنا ہم،
اور پھر دینے میں، اللہ کی دین میں صرف یہ بات نہیں کہ اس نے ہمیں مال دے رکھا ہو، بلکہ اس نے ہمیں بہت سی صلاحیتیں بھی دے رکھی ہیں، وقت بھی دے رکھا ہے، ہنر بھی دے رکھے ہیں، تو یہ بھی اللہ کا رزق ہے. تو اس رزق کو ينفقون، دین کی راہ میں خرچ بھی کرنا ہوتا ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن مجید، اور جو کتابیں آپ سے پہلے نازل کی گئی ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں، ان سب باتوں پر ایمان رکھتے ہیں. یہ بھی متقی افراد ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر کیا نازل ہوا؟ قرآن. قرآن کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت کچھ نازل ہوا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہیں ذکر نہیں کی کہ اللہ کے رسول آپ پر نماز اب فرض کر دی گئی ہے، لہذا نماز پڑھتے وقت اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کیجیے، مگر رسول اللہ نے کیا. یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ وحی تھی. قرآن مجید میں بہت سی ایسی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جو حلال ہیں یا جو حرام ہیں، مگر حرام کردہ چیزوں میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل کر کے بتا دی گئیں کہ یہ بھی حرام ہے. مثلا پالتو گدھا ہے، عرب لوگ اس کو ذبح کر کے کھایا کرتے تھے. نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مدینہ میں تشریف لانے کے بعد مسلمانوں کو فرما دیا کہ گدھا آج کے بعد قیامت تک کے لیے حرام ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جو کچھ نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. آپ سے پہلے کیا کچھ نازل ہوا؟ تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، یہ سب ایسی مقدس کتابیں ہیں، صحیفے ہیں جو انبیاء کرام پر وقتاً فوقتاً اللہ تعالی نے نازل کیے. ہمارا ان پر ایمان ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن آج ان پر عمل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کتابوں کا یا تو وجود نہیں رہا، یا اگر رہا ہے تو اس میں تحریف ہو چکی ہے، تبدیلی ہو چکی ہے. لہذا ماننا کس کو ہے؟ جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. اور پھر بات اللہ تعالی نے یہیں تک محدود کر دی. اگر اس کتاب کے بعد بھی کسی کو ماننا ہوتا یا کسی رسول کو ماننا ہوتا تو اللہ تعالی یہاں اس کا ذکر کر دیتے. اس لیے بات کو یہی محدود کیا ہے کہ آپ پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں. یہ متقی لوگ دنیا میں رہ کے دنیا کے بندے نہیں بن جاتے، دنیا کے لیے نہیں جیتے، بلکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم اس وقت دنیا میں کر رہے ہیں اس کا ریوارڈ ہمیں ایک نہ ایک دن رب کے ہاں ملے گا. ہم نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، یہاں سے رخصت ہونا ہے. آخرت پر ان کا یقین ہوتا ہے کہ وہاں جا کے ہمیں سب کچھ ملے گا. ہمارا یہ گھر نہیں ہے بلکہ آخرت گھر ہے. اولئک علی ھدی من ربہم، ایسے ایمان اور ایسے نظریات اور اعمال رکھنے والے اور کرنے والے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں. واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. کامیاب لوگ یہی ہوں گے جو اس طرح عمل کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس دنیا میں رہ کے اپنا مطمع نظر اللہ کو بنایا، اس کے خوف کو بنایا، اس کی طرف سے دیے گئے احکامات کو بنایا، اس کی طرف سے دیے گئے نظریات کو بنایا. تو پھر ایسے لوگ اللہ ان کو کیوں نہ کہے کہ یہی لوگ ہیں جو سیدھی راہ پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو کل قیامت کو کامیاب ہوں گے. دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو کامیابی نصیب ہوتی ہے. انبیاء اور رسل جتنے بھی آئے اللہ نے ان کو کامیاب کیا، ان کے ماننے والوں کو کامیاب کیا. فلاح ایسی کامیابی کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد شکست کا یا ناکامی کا تصور ہی نہ ہو. ایسی کامیابی تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کامیاب قرار دیتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ جو کچھ آیات متشابہات میں لکھا ہے ویسا ہی ہے تو کیا اس نے کفر کیا؟ نہیں، یہ تو بالکل درست ہے.
کیونکہ متشابہات کا میں معنی اور مفہوم متعین نہیں کر سکتا، جیسے میں نے عرض کیا ہے، اور پھر اس کے مفہوم کے تعین میں علماء کا اتفاق بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ متشابہ ہیں. تو اس لیے اس کو ایز اٹ از لے لینا چاہیے. بس ٹھیک ہے، اللہ کا کلام ہے، کچھ باتیں ایسی ہیں جو اللہ نے مخصوص اپنے لیے کر لی ہیں، ہمیں بتایا یہ بھی میرا کلام ہے، یہ میرا ایک انداز ہے، بس اس حد تک. باقی یہ ہے کہ جو ہمارے غرض کی باتیں ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں. اس لیے محکمات بے شمار ہیں، متشابہات تھوڑی ہیں. متشابہات کو صرف اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ اس کا اللہ نے ذکر کیا، لیکن اس ذکر کرنے کے بعد بندے کو یہ سمجھا دیا کہ تمہاری ذہنی یا عقلی رسائی جو ہے وہاں تک نہیں ہو سکتی. مثلا اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات ہے. اللہ تعالیٰ اپنا جب یہ تعارف کراتا ہے کہ میں سنتا ہوں، سمیع ہوں، سننے والا ہوں، بصیر ہوں، دیکھنے والا ہوں، تو اب اگر میں اس کے بارے میں یہ سوچوں کہ اللہ کیسے سنتا ہے، کیا اس کے کان ہیں؟ اگر کان ہے تو کیسے ہیں، کتنے بڑے ہوں گے؟ اگر میں ان چیزوں پہ اپنی عقل کو دوڑاتا جاؤں اور اس کے بارے میں جو بھی تصور بڑے سے بڑا بنانے کا ہو سکتا ہے میں بنا لوں، تو یہ ایک میری محدود سوچ ہو سکتی ہے. لیکن مجھ سے بڑا ایک ذہین آدمی بھی ہو سکتا ہے جو اس سے بھی بڑا کوئی کان بنا دے. تو یہ کوئی حل نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں. اللہ کو دیکھا ہی نہیں. جس چیز کو دیکھا ہی نہیں تو اس کے بارے میں ہم کیا کہیں سوائے اس کے کہ یہ کہیں ہاں ہے. اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ میں جس چیز کو دیکھوں میں کہوں گا میں تب مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا. ایسی بات بھی نہیں ہے. اس لیے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نے نہیں دیکھا مگر مانتے ہیں. ہوا ہے، ہوا یہاں موجود ہے، میری آنکھوں نے نہیں دیکھا لیکن میں مانتا ہوں. بہت سی دنیا کے ایسے ملک ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا لیکن میں مانتا ہوں. تو ضروری نہیں ہے کہ جس چیز کو دیکھا جائے صرف اسی کو مانا جائے، بلکہ ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہم بہت سی اندیکھی چیزوں کو بھی مانتے ہیں. اللہ کی ذات بہت بڑی ہے. یہ محدود سی آنکھ اللہ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتی، اس کے اندر یہ ہمت ہی نہیں. اس لیے یہ بس ماننا ہے کہ سمیع ہے، علیم ہے. بس اگر اس کی اندر ہم پڑ گئے کہ وہ کیسا ہے تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا پہلی بات تو یہ کہ لا تدرکہ الابصار، اللہ کو کوئی آنکھ پا نہیں سکتی. پہلی بات. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، ہاں وہ ہر آنکھ کو پا لیتا ہے. میری آنکھ، آپ کی آنکھ، ہمارے دیکھنے کا انداز، آنکھ کی خیانت، یہ سب اللہ جان لیتا ہے. لیکن ہماری کوئی آنکھ، کیمرے کی کوئی آنکھ، مائکروسکوپ کی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ کو پا سکے. پہلی بات تو یہ کہ پھر دوسری بات یہ سمجھائی لیس کمثلہ شیء. یاد رکھنا اللہ کے مثل، اللہ جیسی کوئی شے نہیں ہوتی اور نہ ہو سکتی ہے. یعنی میں یوں کہوں مثلاً اللہ تعالیٰ یوں ہے، نہ یہ مثلاً کی بات ہی نہیں کی جا سکتی. اس لیے کہ وہ تو مخلوق ہے، وہ تو اللہ نے خود پیدا کی ہے. لیکن اللہ تو خالق ہے، میں تو اس کو جانتا ہی نہیں، میں نے تو دیکھا ہی نہیں. تو میں اس کے بارے میں کیسے کہوں کہ مثلاً اللہ تعالیٰ یوں ہے، مثلاً اس کا کان یوں ہے؟ یہ تو غلط بات ہوگی. پھر تیسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ کی ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ. جب اللہ کو دوسروں کے سامنے پیش کرو اس کا تعارف تو اللہ کی مثالیں مت دیا کرو کہ اللہ مثلاً یوں ہے، مثلاً وہ یوں دیکھتا ہے، مثلاً وہ یوں سنتا ہے. نہ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ. تو اس لیے یہ سب متشابہات ہیں. ان متشابہات کو ہم نے ایز اٹ از لینا ہے اور اس کا معنی اور مفہوم چونکہ ہماری عقل نہیں جانتی، اس تک رسائی نہیں ہے، کسی کی رسائی نہیں ہو سکی، تو اس لیے اس کو ماننا پڑتا ہے. ایمان اسی چیز کا نام ہے. اور یہ ٹوٹل جو ایمان ہے، ایمانیات جو ہمیں دیے گئے ہیں، ان میں یقین مانیے 90% سے زیادہ ایمانیات میں لاجک ہے. کچھ ایمانیات ایسے ہیں کہ جن کو اس طور پہ مانا جاتا ہے کہ ہماری عقل وہاں نہیں پہنچتی، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن اس کے شواہد ہیں. اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، ہم جانتے ہیں. میں جب دعا کرتا ہوں تو مجھے خود یقین ہو جاتا ہے کہ میری دعا سن لی گئی.
انبیاء جب دعا کرتے تھے تو اللہ ان کی دعاؤں کو سنتا تھا، اور دلوں کی جو کیفیت ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، کوئی اور نہیں جان سکتا. تو یہ اس کا علم ہو، اس کی سماعت ہو، اس کی بصارت ہو، پھر اس طرح اس کا چلنا ہے. جاء ربک، تمہارا رب آئے گا. تو یہ آنا جو ہے اس کی پنڈلی کا ذکر ہے، اس کے ہاتھ کا ذکر ہے. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو متشابہات میں سے ہیں. ہم اس کا معنی نہیں کر سکتے. ید اللہ کا مطلب اللہ کا ہاتھ ہی کریں گے ایز اٹ از، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کی قوت ہے، یا پھر اس ہاتھ کی ہم صفت بیان کرنا شروع کر دیں کہ اتنا بڑا ہاتھ ہے. یہ تو بالکل ایسی بات ہوگی، بلکہ یہ تو کچھ بھی نہیں کہ ایک چونٹی ہاتھی پر چڑھ جائے اور یہ کہے میں نے ہاتھی کو دیکھ لیا ہے. چونٹی کی ہاتھی کے مقابلے میں کیا قیمت ہے؟ ہم انسان 6 فٹ کے اس زمین پہ بسنے والے، اور یہ زمین اس کائنات میں چلنے والے جو سیارے ہیں، ان میں اس کی حقیقت کیا ہے؟ آج سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ 3 لاکھ یہ زمینیں ہوں تو ایک سورج کے برابر جا بنتی ہیں. اب یہ زمین جس میں ہم بستے ہیں، اس کا اس کائنات میں وجود ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. اس میں ہم بسنے والے ہیں. اتنا بڑا دعویٰ کر لیں کہ جی ہم ساری فہم رکھتے ہیں، ہم بیان کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. تو اس لیے مانیں وسیع کرسیہ السماوات والارض، کہ اس کی صرف جو کرسی ہے وہ آسمان اور زمین سے بھی بڑی ہے، صرف کرسی. اور جب کرسی اتنی بڑی ہے تو وہ خود کتنا بڑا ہوگا. اس نے اپنا تعارف یوں بھی کرایا ہے کہ کل قیامت کو کہ یہ سماوات جو ہیں، آسمان جو ہیں، مطویات بیمینی، کہ اللہ ان کو سارے آسمانوں کو لپیٹ کے ایک نقطے کی شکل میں اپنے دائیں ہاتھ میں رکھ لے گا. سوچیے، یعنی اس کائنات کی اللہ کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے. یہ قرآن مجید میں یہ باتیں کی ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ اکبر، اللہ واقعی سب سے بڑا ہے، اس کو ماننا پڑتا ہے.